اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آج ہمارے ساتھ راولپنڈی بار کے سینئر موسٹ لائر موجود ہیں۔ راجہ ناصر صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور یہ راجہ عجائب صاحب مرحوم کے فرزند بھی ہیں، اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں ان کا انتہائی عام رول ہے۔ رائے صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ راج صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو قانون کی تعلیم ہے وہ کب حاصل کی، اور آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں آپ نے کب جوائن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکور ہوں جناب غیاث صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور میری چند گزارشات یا جو میرا تجربہ ہے اس سے لا حاصل گفتگو سننے میں مدد ملے گی بار ایسوسیشن اور نئے آنے والے لائرز کو۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں ایک انتہائی سینئر قابل احترام لائر راجہ عجائب خان مرحوم سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا بیٹا ہوں۔ میں نے تعلیم بیسک جو ہے وہ ایف جی سر سید اسکول راولپنڈی سے، اور اس کے بعد ایف جی سر سید کالج سے، اور گریجویشن میں نے گارڈن کالج راولپنڈی سے حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایل ایل بی کی۔ 1993 میں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کو جوائن کیا، اور میرے محترم والد راجہ عجائب خان صاحب کو ہی میں نے جوائن کیا، اور انہی کے چیمبر میں نے عرصہ 10 سال تک اپنے والد صاحب کے ساتھ پریکٹس کی۔ اس کے بعد میرے والد صاحب مرحوم راجہ عجائب خان 2003 میں رحلت فرما گئے، اور اس کے بعد میں نے اس چیمبر کی باغ ڈور سنبھالی، جس میں میرے دو بہنوئی بھی وکیل ہیں، اور ہم نے اس سفر کا، اس مشن کا جو بیڑا میرے والد صاحب نے 1953 میں شروع کیا تھا، کیونکہ انہوں نے 1953 میں لاہور سے لاہور بار ایسوسیشن سے پریکٹس کا آغاز کیا، اور ملک معراج خالد صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں انہوں نے جونیئر شپ کی، اور اس کے بعد وہ 1954 میں راولپنڈی میں شفٹ ہوئے، اور 1953-54 سے لے کر آج 2023 تک ہم نے یہ مشن جاری رکھا ہوا ہے، اور اس میں نشیب و فراز کے جو بھی معاملات ہیں وہ چلے آ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں آئندہ جو بھی آپ سوال کریں گے اس کا میں جواب دوں گا۔ جی رائے صاحب، آپ ہماری رہنمائی کے لیے آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ جب آپ نے راولپنڈی بار جوائن کی اس ٹائم پہ کچہری کا ماحول کیسا تھا، وکلاء کی تعداد کتنی تھی، اور کورٹس کتنی تھیں، اور بار اور بینچ کے درمیان جو ریلیشن تھا آج 2023 کے اگر کمپیرزن کیا جائے تو اس ماحول میں جب آپ نے جوائن کیا تو اس ٹائم پہ وکلاء کا جو اسٹرینتھ تھی یا وکلاء کا رول تھا، اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کیجیے گا۔ جب میں نے بار ایسوسیشن راولپنڈی کو جوائن کیا تو میرا رول نمبر جو تھا، جو یہاں پہ انرولمنٹ ہوتی ہے، وہ 417 کے قریب تھا۔ اس وقت 417 وکیل تھے میرے سمیت۔ ہمارے سے جو سینئر حضرات تھے ان میں بڑے بڑے نام والے سول، کرمنل، کنسٹیٹیوشنل پریکٹس کرنے والے لائر حضرات، جن کے ساتھ ہم بیٹھے، جن کو ہم نے دیکھا، جن کی ہم نے مہارت، جن کی ہم نے علم، فہم و فراست سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ تو بار ایسوسیشن کی وہ روایات جو اس وقت تھیں وہ شاید اب وہ ڈی جنریٹ جیسے تمام معاشرے ہوئے ہیں،
معاشرے میں تمام طبقات ہوئے ہیں، تو بار بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ڈی جنریشن کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وکیل جو تھے وہ پیسے کمانے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ خدمت خلق کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہ اچھے پروفیشنل وکیل بن کر ان کو پیسے لوگ خود بخود دیا کرتے تھے، نہ کہ وہ کمانے کے لیے ایسی کوئی دوسری حرکت کرتے تھے۔ لیکن اس وقت ہم نے جو بھی لائر حضرات دیکھے، پہلی تو بات ہے کہ وہ جو بھی کیس بنتا تھا اس کو بتاتے تھے کہ یہ بنتا ہے کیس، سول ہو یا کرمنل ہو، اس میں اس کے تمام پروس اینڈ کونس، اس کے جو نتائج ہیں، اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ان کو تمام تفصیلی طور پہ پہلے ہی بتا دیا جاتا تھا، جو کہ آج کے دور میں یہ ناممکن ہے بلکہ مشکل ہے۔ لیکن آج فرق یہ ہے کہ اس وقت کے لائرز اور آج کے لائرز جو ہیں، آج کے بچے، یہ کمپیوٹر ایج کے بچے لائق لوگ ہیں، اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آتے ہیں، اچھے معاملات ہوتے ہیں ان کے، اپنے گھروں سے یہ جو ان کے مالی معاملات ہیں، گاڑیاں لے کے آتے ہیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ وہ رتبہ، وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو اس وقت جو حالات، واقعات، پاکستان کے معاملات، بار ایسوسیشن کے معاملات یا بار ایسوسیشن کے جو سٹنگ پلیس تھی وہ آج کے مقابلے میں بہت ورسٹ کنڈیشن میں ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت اوپن پلیس میں لوگ بیٹھتے تھے، پھٹے ہوا کرتے تھے، لیکن وکلا حضرات جو ہیں وہ بار ایسوسیشن میں بیٹھتے تھے، لیکن بار ایسوسیشن میں بھی وہ فیسلٹیز جو آج فیسلٹیز مہیا ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت اے سیز، کمپیوٹرز، یہ دوسری جتنی بھی آج آسائشیں ہیں یہ نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے محنت، ان کے تگ و دو، ان کی خلوص، ان کی ذہانت، ان کی ایمانداری کی لوگ آج بھی مثالیں دیتے ہیں، اور وہ لوگ آج کے لوگوں سے، میں سمجھتا ہوں، میری یہ ناقص رائے ہے، میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آج کے لوگوں سے بہت بڑے انسان تھے، خدمت کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، پروفیشن کے لحاظ سے۔ جو آج پروفیشن ہے میں سمجھتا ہوں انہی کی بدولت ہے، اور انہی کی وجہ سے ہی یہ چل رہا ہے۔ اس وقت کوئی چیمبر نہیں ہوتا تھا، کوئی چیمبرز کی پریکٹس نہیں ہوتی تھی، شام کے چیمبرز ہوتے تھے، دن کو جو ہے وہ بار ایسوسیشن میں ہوتا ہے، لیکن کیلیبر کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، ویژن کے لحاظ سے، وزڈم کے لحاظ سے وہ آج کے لوگوں سے بہت بڑے انسان تھے۔ جن جن لوگوں کے ساتھ ہم نے ملاقات کی، بیٹھے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور جس وقت میں نے بار ایسوسیشن جوائن کی تو احترام کا یہ لحاظ ہوتا تھا کہ کوئی جونیئر، کوئی بچہ اپنے سینئر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، کبھی وہ سگریٹ نوشی نہیں کر سکتا تھا، کبھی کوئی ایسی لوز ٹاک نہیں کر سکتا تھا، اپنے ہم عصروں میں تو کر سکتا تھا لیکن جنرل محفل میں بیٹھ کے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ احترام کا وہ لیول جو اس وقت تھا میں سمجھتا ہوں آج وہ نہیں ہے۔ تو میری یہ رائے ہوگی، میری یہ استدعا ہوگی کہ چونکہ میں نے بھی، میرے والد صاحب 2 دفعہ اس بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہے، اور یہ بار ایسوسیشن کا جو سٹرکچر آج ہے یہ اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ یہ بار کا چھت بالکل کچا ہوتا تھا، اور ذرا سی بارش ہوتا یہ ٹپکتا ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب نے فرسٹ ٹائم 86 میں 1986 میں یہ بار ایسوسیشن کے وہ پریزیڈنٹ بنے، تو انہوں نے یہ تمام جو بار کے بلڈنگ ہے اس کو رینوویٹ کیا، اس میں ان کے دالان بنائے، ان کی فصیلیں بنائی گئی، ان کے اے سی لگائے گئے، کارپیٹس ڈلوائے گئے، مطلب اس وقت سے لے کر آج تک، آج تو بار ایسوسیشن جو عمارت ہے وہ انتہائی خوبصورت، انتہائی پرآسائش ہے، انتہائی اچھے ماحول کی ہے۔ لائبریری میں کمپیوٹر رومز ہیں بہت، جس کو کہا جاتا ہے کہ ماڈل ایک قسم کی ہماری بار ایسوسیشن ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ جو پروفیشن ہے اس کی جو ورلڈ وائڈ ریپوٹیشن ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اپنے تئیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایک وکیل بھی
کوئی ایسی بلو ڈگنیٹی، کوئی ایسا غلط کام نہ کرے جس سے پوری کمیونٹی کو کوئی بدنامی ہو. جیسے کہ میں بھی اس بار ایسوسیشن کو میں نے بھی سرو کیا، تو میرے پاس بہت ساری کمپلینٹس آئیں لائرز کی، ججز کی. ان میں سے یہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی کہ ہمارے لائر حضرات جو ہیں وہ ہوں گے بہت کم تعداد میں، لیکن وہ چونکہ ہماری بار ایسوسیشن کمیونٹی ہے، اس میں اگر ایک بندہ بھی غلط کام کرے گا تو وہ سارے لائرز کے اوپر بدنما داغ کی حیثیت رکھتا ہے. بہت سارے لائرز ہیں جو لوگوں سے فیسیں لے لیتے ہیں اور ان کا کام صحیح نہیں کرتے، یا کام کرتے ہی نہیں ہیں، یا میں یہ برملا کہوں گا، پتہ نہیں یہ آن ایئر جائے تو اس کے کیا رد عمل ہو، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت کبھی یہ بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ دوسرا وکیل کسی دوسرے کیس میں کسی وکیل کے ساتھ یا کسی کلائنٹ کے اگینسٹ اس کے ساتھ وہ مل جائے یا پیسے لے لے. لیکن آج یہ بارہا کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، جو اس ہمارے پروفیشنل کے لیے ایک بہت بڑا داغ ہے. بڑے بڑے لائرز، اور یہ پروفیشن ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا پروفیشن ہے. اس میں یہ توکل والا پروفیشن ہے. یہ اس کا جو وکیل ہے، وکیل اس میں اللہ کے ناموں میں سے ہے الوکیل. الوکیل کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کارساز، کام بنانے والا. تو اللہ کے بعد، اللہ کی حکمیت کے بعد، اللہ کی کریمی کے بعد، یہ وکیل کو اللہ نے ایک دماغ دیا ہے، وزڈم دیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے الجھے ہوئے، غلط قسم کے کام ہوئے خراب ہوئے ان کو وہ اپنی علمیت سے، اپنی کوشش سے وہ ان کا کام بناتے ہیں، سلجھاتے ہیں، اور ان فیملیز کے لیے وہ مداوا ہوتے ہیں. تھینک یو. راج صاحب، آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے بطور صدر بھی منتخب ہوئے. آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ جب صدر تھے آپ نے بار میں کون کون سی ایسی اصلاحات لائیں وکلاء کے ویلفیئر کے لیے، وکلاء کے تشخص کو بڑھانے کے لیے. آپ نے بار میں کون کون سے ایسے کام کیے، آپ وہ لازمی بتائیں. یہ مجھے بار ایسوسیشن کے صدر ہونے کی جو سعادت ایک قسم کی حاصل ہوئی ہے، اللہ کے بعد یہ لائرز کی مہربانی اور ان کے احسان کی وجہ سے ہوئی ہے. ان بچوں نے، بہت سارے سینئر حضرات نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں اس منصب پر، یہ بہت بڑا منصب تھا، اس پر میں فائز ہوا. یہ منصب بڑے ہوتے ہیں، انسان بڑا نہیں ہوتا، اور یہ منصب ہی انسان کو ایک شخصیت بنا دیتے ہیں. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس بار ایسوسیشن میں باپ بھی صدر رہا اور بیٹا بھی صدر ہوا. یہ اعزاز حاصل ہوا، یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے. اور میں نے آتے ساتھ ہی بار ایسوسیشن کے تمام معاملات کو از سر نو تحقیق کی کہ اس میں کیا کیا کمی بیشیاں ہیں، جو مجھے کمپین کے دوران پتہ چلی اور جو مجھے بار ایسوسیشن کے 4 سنبھالنے کے بعد پتہ چلی، جس میں نے سیکیورٹی کے انتظامات کیے. جو کار پارکنگز تھی ان کے لیے ہم نے جو سٹکر تھے وہ لائرز کی گاڑیوں پہ ہم نے جو پہلے لگے ہوئے تھے، جو ایکسٹرا تھے، جو پرائیویٹ گاڑیوں پہ بھی لگ جایا کرتے تھے، ان کی ہم نے ختم کی. سی ٹی او سے میں نے ملاقات کر کے اسپیشلی لائرز کے لیے ایک ڈیسک کھلایا جس پہ صرف لائرز کے لائسنس جو ہیں وہ ڈرائیونگ لائسنس بنا کرتے تھے. اسی طرح ہم نے بار ایسوسیشن میں انشورنس، جو لائرز کی انشورنس تھی، جو پنجاب بار کونسل میں تو چل رہی تھی، لیکن ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ شروع کی. اور میں نے بار ایسوسیشن میں تمام ایکسٹرا اخراجات جو تھے وہ ختم کر دیے، جس میں ہم ججز کو یا دوسرے نمائندوں کو بلا کے اپنے پیسے خرچ کر کے اور خواہ کی شہرت حاصل کرتے تھے. میں نے وہ صرف سارا معاملہ جو ہے وہ میں نے لائرز کی ویلفیئر کے لیے اور بار ایسوسیشن کے ویلفیئر کے لیے کیا، جس میں نے اس وقت 2014 میں 60 لاکھ روپے کا ایک ویلفیئر فنڈ جو ہے قائم کیا، اور وہ 60 لاکھ روپیہ میں نے 10 سال کے لیے فکس کروا دیا، اور اس کو ہاؤس میں اپروول کے بعد ری فکسیشن کے لیے
وہ 10 سال کے لیے ہوگا، 2034 تک وہ 34 تک جو ہے وہ فکس رہے گا۔ اس میں یہ تھا کہ جو کوئی لائر اگر خدا نخواستہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جن میں ہم نے اس وقت چونکہ ابتدا تھی تو کیٹیگری رکھی تھی کہ 3 سوئر بیماریاں جو اس میں ہارٹ اٹیک، ایپیٹائٹس اور کینسر جو ہے نا، اس کے لیے میڈیسنز کے لیے ہم فل فور 50,000 روپیہ جو ہے بار ایسوسیشن کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کسی لائر کی ڈیتھ ہو جاتی تو فل فور 3 لاکھ روپے کا چیک اس کے گھر میں دیا جاتا تھا۔ یہ اور اس ویلفیئر فنڈ میں جو ہے اس کے لیے پھر ہاؤس میں ایک ہمارے لائر ہیں سینئر، انہوں نے ایک تجویز دی کہ اس کی ممبرشپ کھولی جائے، کیونکہ ہمارے پاس سلیپنگ ممبرز بھی ہوتے ہیں جو بار ایسوسیشن میں ایکٹیو پریکٹس نہیں کرتے، تو لہٰذا اس کی رجسٹریشن کے لیے انہوں نے 1,000 روپیہ رکھا ونس فار آل۔ تو اس میں اب تک ہم نے تقریباً 98 لاکھ کروڑ روپیہ جو ہے وہ لائرز کو ان کی بیماری کے اور ان کے ڈیتھ کی صورت میں ان کے گھروں میں دیا۔ اس کے علاوہ بار ایسوسیشن میں جیسے ہر ادارے میں کرپشنز کے ایلیمنٹ ہیں، ہمارا معاشرہ میں حیث القوم ہم جو ہیں وہ اس کرپشن کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بھی مختلف ادوار میں چیمبرز کی مد میں یا کلب کی مد میں یا دیگر معاملات میں کرپشن کے معاملات تھے، جس کو میں نے ہاؤس سے اجازت لے کر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، جو لٹیگیشن تھی وہ ختم کی، اور میں نے یہاں بار ایسوسیشن میں جو لائرز کلب تھا وہ اس کے خلاف ہمارے بار ایسوسیشن کے کلب کے خلاف 26 لاکھ روپے کی ڈگری ہوئی تھی، جو میں نے سیٹسفائی کرائی اور اس کو دوبارہ رینوویٹ کرا کے لائرز کلب کو چلایا۔ اس کے علاوہ یہاں لائرز چیمبر ایگزیکٹو بلاک تھا، قائد اعظم بلاک تھا، کرنی بلاک تھا، ان میں بے شمار قسم کی کرپشن تھی اور ان میں لوگوں کو پیسے لے کر چیمبرز نہیں دیے گئے تھے۔ میں نے آ کر 85 لاکھ روپیہ کرنی بلاک سے ریفنڈ کیا لوگوں کو جن کو چیمبر نہیں ملے ہوئے تھے، اور اس کو کمپلیٹ کرا کے تمام اقدار لائرز کو دیا۔ قائد اعظم بلاک میں اسی طرح ہم نے 22 لاکھ روپیہ ریفنڈ کیا اور وہ چیمبر ہم نے کمپلیٹ کروائے اور وہ جو لوگ حقدار تھے ان کو دیا۔ اسی طرح بہت بڑا ایک میگا پروجیکٹ تھا یہاں پہ ایگزیکٹو بلاک، جس کی کرپشن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس میں نے 95 لاکھ روپے کی ڈگری کرائی اور اس میں بھی ہم نے تقریباً 28 لاکھ روپیہ لوگوں کو ریفنڈ کیا، اور جو اس میں کرپشن میں ٹھیکیدار شامل تھا اس کے خلاف ڈگری کرا کے اس کو ہم نے کورٹ کے ذریعے جیل بھجوایا اور اس کے جو دیگر معاملات تھے اس کو سیٹسفائی کرایا۔ بار ایسوسیشن میں جو کہ ہمارے یہاں پر ٹاورز لگے ہوئے ہیں، ٹیلی نار، یو فون، جیز اور دیگر جو کمپنیاں ہیں، ان کے ٹاور 2 لگے ہوئے تھے، ہم نے مزید ٹاور لگا کر اور اس میں بار ایسوسیشن کی انکم میں بھی اضافہ کیا۔ جو بار کے ملازمین اور بار کے جو ہمارے لائر حضرات ہیں، ممبر بار ایسوسیشن کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ میری ججوں اور لائرز کے درمیان جو ہماری معاملات تھے میرے اس دور میں، وہ انتہائی احسن طریقے سے آئے۔ جو ججز یہاں پر بار بار تعینات ہوتے تھے ان کو میں نے پنڈی سے 17 ججز تھے جن کو ہم نے ٹرانسفر کروایا اور پھر ان کو ہم نے راولپنڈی میں جاب پر آنے سے روکا، کیونکہ وہ بھی ایک کرپشن کا ایلیمنٹ بنتے تھے۔ اسی طرح چیف جسٹس اس وقت جو موجودہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، میں جب پریزیڈنٹ تھا تو وہ ڈسٹرکٹ پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، جس میں مجھے بھی کئی عہدوں کی آفر ہوئی جو میں نے ریفیوز کی، اور انہوں نے یہ بات میں بارہا کئی جگہ پر عرض کر چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہماری پریمیسز ہے یہ تقریباً 200 کنال پہ تھی، اور اس کو یہاں سے شفٹ کرنے کے لیے میرے پر بہت دباؤ ڈالا گیا۔ مجھے مختلف قسم کی آفر ہوئی ججز کی دیگر، جو ہم نے ٹھکرا کے اس بار ایسوسیشن کو یہاں سے شفٹ ہونے کے
آگے سیسا پلائی دیوار بنے، اور یہ آج تقریباً 9 سال ہونے والے ہیں، اس کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اور یہ اڈیالہ لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو پیچھے میرے سے پہلے چند جو صدور تھے انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے پرسنل مراد جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہمارے خاندانی معاملات تھے، اور میرے والد صاحب کا ایک گڈ ریپیوٹیڈ نام تھا، جس کو بچانے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی۔ اور آج تک میری آج تقریباً 30 سال پریکٹس پوری ہونے والی ہے، میں جب بھی کسی گیٹ سے انٹر ہوتا ہوں تو میرے والد صاحب کو لوگ اچھے نام سے، اچھے پیغام سے یاد کرتے ہیں، جو میری یہی کمائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی سر۔ راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے جو آپ کا تجربہ ہے اس سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔